بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نسیم فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ سے موجودہ صورتحال جو ہائی کورٹ اسلام آباد میں جو اطہر من اللہ صاحب کے کچھ کیس پہ نوٹسز اور اس پہ بات کی گئی، دوسرے عمران خان کے فیصل آباد کے جلسے کے اوپر انہوں نے کچھ ریمارکس پاس کیے اپنے، تو تیسرا موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو کہ اپنے فسطائی ہتھ کنڈوں پہ باز نہیں آ رہی، وہ صحافیوں کو خوفزدہ کر رہی ہے، صحافیوں کے اوپر نت نئی پابندیاں لگا رہی ہے، جس میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے۔ اس نے ARY چینل سرنڈر کر گیا ہے، اور اس نے گزشتہ روز ایک اسٹیٹمنٹ نشر ہوا موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے حوالے سے، انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی کہ عمران خان کا مسلم لیگ کی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ یہ بلنڈر اور یہ جھوٹ دیکھیں کہ اس وقت کو 2 دن پہلے وہاں 2 سینئر صحافی، ایک سہیل وڑائچ اور مجیب الرحمان شامی، جو کہ صحافی حیثیت میں ان سے ملنے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نون لیگ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں اور وہ ان کے ترجمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے جا کے عمران خان سے کوئی ملاقات کی اور وہاں پہ کچھ ایشوز پہ باتیں ہوئیں، جس پہ عمران خان صاحب نے اپنا واضح پیغام ان کو دے دیا کہ اگر ان باتوں کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو کہ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو صاف اور شفاف الیکشن کی بات کریں، تو میں باقی ایشوز پہ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ دوسرا، انہوں نے فوج کا پالیٹکس میں انوالومنٹ کے لیے عمران خان کو پریشرائز کیا کہ وہ اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ فوج کا کردار پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس سوال پر وہاں پہ ایک اینکر بیٹھے ہوئے تھے، عمران ریاض خان، انہوں نے بیچ میں ان سے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو عمران خان کوئی وزیر اعظم تھوڑی ہیں، یہ تو وزیر اعظم سے دلوایا جائے اس اسٹیٹمنٹ کو، تو وہاں پہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی۔ وہ ان کو ٹریپ کرنے آئے تھے، یہ بات صحیح ہے، مگر اس کو توڑ مروڑ کے اپوزیشن نے سوشل میڈیا پہ اور نہ جانے چینل سے وہ خبر جھوٹی نشر کرائی، اس کو بڑا ایشو بنایا۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اطہر من اللہ صاحب نے سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو متنبع کیا، موجودہ گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، اس کو کہ یہ صحافت پہ جو یہ مستقل حملے کر رہے ہیں، صحافیوں کو پریشرائز کر کے ان کو ڈرانے دھمکانے کی جو پالیسی گزشتہ کئی سالوں سے اختیار کی ہوئی ہے، اس کو فوری طور پہ اطہر من اللہ صاحب نے پابندی لگائی اور کہا کہ آئندہ اس قسم کی کوئی میرے پاس کیس نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات، انہوں نے عمران خان کے فیصل آباد کے جلسے میں کچھ باتیں ایسی ہوئی تھی جو کہ قطعی ہماری پاک آرمی کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھی، جو کہ سوشل میڈیا پہ اس کو بھی بڑا ایشو اور اچھالا گیا، اور اس کی کہتے جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ آصف زرداری اور نواز شریف کو حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کی تھی۔ قطعی وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے دن سے، اور آج تک ان کا کوئی متنازع بیان پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے نہیں دیا۔ انہوں نے جب بھی کہا، یہ کہا کہ پہلے ہماری پاک آرمی ہے اس ملک کے لیے، بعد میں ہوں، مجھ سے زیادہ ضروری پاک آرمی ہے۔
تو یہ ان کا ظاہر حب الوطنی کا ثبوت ہے اور پاک آرمی سے محبت کا وہ ہے۔ تو وہ انہوں نے لوگ اس کو ایشو بنا کے کسی بھی طریقے سے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں مزید لڑائی سخت ہو جائے، جبکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دونوں فریقوں کو، خواہ وہ عمران خان ہو اور خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اس ملک کے عظیم تر مفاد میں اپنی انا اور اپنی ضد کو چھوڑ کے آپس میں مل بیٹھے اور کچھ ایشوز پہ آپ کمپرومائز کریں، کچھ ایشوز پہ اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز کرے اور اس ملک کو کسی ڈگر پہ لائیں، کیونکہ ملک اس وقت جس نہج پہ آ گیا ہے، اس وقت ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے 4 مہینے میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے، اور ابھی بھی وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ وہ صرف صبح رات کو سوتے ہیں تو عمران خان، اور صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان، ان کے اعصابوں پہ عمران خان سوار ہو گیا ہے۔ دوسرا، کوئی 4-5 مہینے ان کو ہونے کو آ گئے، انہوں نے کوئی ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، بلکہ وہ فوٹو سیشنوں میں لگے ہوئے بجائے کچھ دینے کے لوگوں کو۔ اس وقت ملک میں جو سیلاب آیا ہوا، اس میں جو سب سے زیادہ پوزیشن خراب ہوئی ہے بلوچستان اور سندھ کی، تو سندھ میں وہ جاتے ہیں، وہاں جا کے کیمپ لگواتے ہیں اور اپنے فوٹو کھنچوا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی، وہاں کے بھی کچھ لوگ وڈیرے جو کچھ کر رہے ہیں وہاں، آپ سب کو پتہ ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے جو سیلاب زدگان کی امداد آ رہی ہے، وہ امداد جس طرح سے ان کو دی جا رہی ہے یا غائب کی جا رہی ہے، چوری کی جا رہی ہے اس کے وہاں کے وڈیروں کے ہاتھوں، تو وہ سب کو پوری قوم دیکھ رہی ہے، اس میں کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس قسم کی سارے معاملات سے اس ملک کے لوگوں کا اس موجودہ حکمرانوں کے بارے میں کیا تاثر ہونا چاہیے، وہ سب کو واضح پتہ ہے کہ لوگ جو اگر نفرت کا اپنی اظہار کر رہے ہیں تو وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک کو سوائے لوٹ اور کھسوٹ اور کے علاوہ کچھ نہیں دیا، بلکہ بیرونی امداد جو آ رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے، اس میں بھی خرد برد کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کا گندم برباد کر دیا، کسی نے کچھ جا کے نہیں اس کی دیکھ بھال کی کہ وہ گندم وہاں پڑا ہوا تھا تو اسے برسات اور بارش سے بچاتے، بجائے اس کے انہوں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے بند توڑے اور کچے میں پانی اتار دیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، ان کے مکان ٹوٹ گئے، ان کے ظاہر ہے کہ جو کھانے پینے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو اس ظلم کی انتہا ہو رہی ہے سندھ کے اندر خصوصاً۔ اب آج عمران خان نے سکر کا جو دورہ کیا ہے، وہاں لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، وہاں لوگوں سے وہ مل بھی رہے ہیں، اور ان کا انشاءاللہ وہ امدادی پیکیج کا بھی اعلان کریں گے، اور آئندہ ہفتے ٹیلی تھرون ایک دفعہ پھر وہ کریں گے، اور امداد کے لیے سیلاب زدگان کی، اور ان کا اس امداد کا تعلق پورے 4 صوبوں سے ہے۔ انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ میں کسی ایک صوبے یا 2 صوبوں کے لیے نہیں کر رہا، یہ پنجاب اور KPK کے لیے نہیں ہے، بلکہ پنجاب، KPK، سندھ، بلوچستان، ان 4 صوبوں کے لیے میں جاؤں گا بھی، اور پرسنلی اس کی دیکھ بھال بھی کروں گا، اور اس کو کہتے ہیں لوگوں تک میں پہنچاؤں گا اس امداد کو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی 4-5 مہینے میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اب جو IMF کی جو امداد آ رہی ہے، IMF کی امداد اب اس سوچ میں لگے ہوئے کہ اس کو کیسے خرد برد کیا جائے، اس کو کیسے لوٹ کھسوٹ کی جائے، اس میں حصے بکرے 14 پارٹیوں کا بان پتی کا کنبہ ہے یہ اب آپس میں تقسیم کس طرح لوٹ مار اس کو مچانی ہے۔ آج ہماری زر مبادلہ کی پوزیشن جو ہے اس وقت $9 ارب پہ آ کے رک گئی ہے، جو کہ 18-19 ارب تھی۔ آج اس سے اندازہ آپ کر لیں کہ وہ پیسہ کہاں گیا۔ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، کسی چیز پہ نہیں لگا، کسی کی امداد نہیں ہوئی، سوائے لفافہ مافیا کو لفافے بانٹنے کے انہوں نے اس 4 مہینے میں کچھ نہیں کیا، اور اس میں صحافیوں سے اپنی زبان بلوا رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں۔ ان کو بھی غیرت آنی چاہیے، صحافیوں کو بھی۔ اس ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں لوگ۔ کل جب یہ گورنمنٹ تھی عمران خان کی، تو
1 روپیہ پیٹرول پہ یا 2 روپے بڑھتے تھے، شور مچاتے تھے، اخباروں میں پتہ نہیں کیا کیا قصیدے پڑھتے تھے مہنگائی کے حوالے سے۔ اب 50% پہ 47% پہ یہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، اور یہ ایک لفظ اپنا منہ سے نہیں بول رہے، نہ اس کی کرٹیسائز کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس ملک کو بچانے کے لیے شانہ بشانہ ہوتے۔ اس کا بجائے وہ کر کیا رہے، گورنمنٹ سے اشتہار لے رہے، گورنمنٹ سے لفافے لے رہے، اور اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ جو پرانا کام ان کا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا قوم دیکھ رہی ہے، ان کا حشر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ یہ گھوم رہے ہیں 70 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں۔ اس وقت آپ لاکھ سینسر کریں، ٹیلی ویژن کو لاکھ کچھ کریں، مگر وہ خبر کوئی رکتی نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر فوری سے بیشتر وائرل ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، ہم اپنی پاک افواج کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ خدا را اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ لوگ اب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچائیں، ان چور لٹیروں سے کسی بھی طریقے سے جان چھڑائیں۔ یہ کہتے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو مزید اقتدار ان کے ہاتھ میں دیا جائے اور ان کو مزید اس اقتدار کی مسند پہ بٹھالا جائے۔ یہ ایک ایک دن ان کا اس ملک کے اوپر بھاری ہے، اس کا قرض ہم سب نے ادا کرنا ہوگا۔ آج اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا تو ہمیں کوئی معاف نہیں کرے گا، ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور جو اس وقت طاقتور حلقے، طاقتور ادارے، ہماری پاک افواج اور اس ملک کے جتنے ادارے ہیں، ان سے جان چھڑوائے کسی طریقے سے، اس ملک میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کرائے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ۔